ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے کہ کیا اسلام کی نظر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام کے اندر اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو چند ایسی وجوہات، چند ایسے دلائل بتاؤں گا کہ جن دلائل کا تعلق انسان کے عقل سے ہے، کہ وہ انسان کہ جس کو اللہ کریم نے عقل سلیم عطا فرمایا، جب وہ ان دلائل کو، ان وجوہات کو دیکھے گا، سماعت کرے گا، سنے گا، تو اس کا عقل سلیم ہی تسلیم کر لے گا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، آیا یہ اسلام کے اندر جائز ہے یا بدعت سیئہ ہے۔ تو آئیے ان وجوہات اور دلائل عقلیہ کی طرف۔ سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلی دلیل عقلی کہ اسلام کے اندر صرف دو عیدوں کا ثبوت ہے، کہ سال کے اندر صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عیدوں کی تعیین فرمائی۔ یہ تیسری عید جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ غیر مسنون اور بدعت سیئہ ہے۔ دوسری وجہ اور دوسری دلیل عقلی یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی کا جنم دن منانا، یعنی اس کی پیدائش کا دن منانا، اس کا اسلام کے اندر تصور ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، بیٹے پیدا ہوئے، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا جشن اور ان کا جنم دن نہیں منایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود 63 سال زندگی گزار کر گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنا جشن نہ منایا اور نہ منانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، تمام صحابہ کرام اپنے اپنے خلافت کے دور میں ان کی خلافت رہی، مگر کسی خلیفہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا، آپ کا جنم دن نہیں منایا۔ اسلام کے اندر اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر تصور ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹیوں بیٹوں کا جنم دن مناتے۔ تیسری وجہ اور تیسری عقلی دلیل، وہ دلیل کہ جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، کہ ہمیشہ جنم دن منانے کا تصور تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ جنم دن مناتے ہیں وہ پیدائش زندگی کے اندر مناتے ہیں۔ انسان زندہ ہے، زندہ انسان کا جنم دن منایا جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا جنم دن نہیں منایا جاتا۔ وہ چلا گیا، وارثوں کو ایسا غم لاحق ہوا جو زندگی بھر نہیں بھول رہا۔ تو زندہ انسان کی زندگی کے اندر جنم دن منایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی صحابی نے جنم دن نہیں منایا، نہ آپ نے منایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وفات پا جانا اس شخص کے لیے غم اور یعنی کہ اتنے غم کا مقام ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور جس انسان کے دل کے اندر شرک، کفر اور بدعات اور رسومات اور اسلام کی دشمنی کی محبت بھری ہوئی ہے، اس کے لیے تو خوشی کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پا جانا۔ اس شخص کے لیے بڑا غم کا مقام ہے کہ جو انسان محبت مصطفیٰ جس کے دل کے اندر ہے، محب مصطفیٰ ہے، عاشق مصطفیٰ ہے، اس انسان کے لیے تو غم کا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا جنم دن منانا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دنیا کے دستور کے خلاف ہے۔ 3 وجوہات ہو گئی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ باتفاق رائے تمام علماء کرام
محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت کے اندر اختلاف ہے۔ کوئی 9 لکھتا ہے، 9 ربیع الاول، کوئی 12 لکھتا ہے، کوئی جناب محرم کے مہینے کے اندر، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محرم کے مہینے میں آپ کی پیدائش۔ اور امام احمد رضا خان بریلویوں کا جو امام ہے وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش راجح قول کے مطابق میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اس بات پر سب علماء اور محدثین، مجتہدین، سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات والا دن 12 تاریخ ہے۔ اگر اسلام کے اندر جشن عید میلاد النبی منانا جائز ہوتا، اس کا کوئی تصور ہوتا، تو کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت کے اندر اختلاف نہ ہوتا، بلکہ متعین ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں تاریخ ہے، ولادت فلاں تاریخ کو ہی ہے۔ یہ تاریخ کے اندر اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر اس تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کسی کا جنم دن منانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت پر جھنڈیاں لگانا اور بازاروں کو سجانا، قمقمے لگانا، نعرے لگانا، یہ جلوس نکالنا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے اندر اختلاف ہے، متعین نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو وفات پا رہے ہیں۔ ایک آدمی مثال طور پہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوتا ہے اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات پا جاتا ہے، تو کیا آپ سامعین، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ تصور پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا جنم دن 12 ربیع الاول کو منائیں؟ کوئی تاریخ کر لیں، میں تو مثال دے رہا ہوں، 12 ربیع الاول، 10 ربیع الاول کر لیں، 10 ربیع الاول پیدائش بھی ہے اور 10 ربیع الاول وفات بھی ہے، تو کیا آپ وفات والے دن اس کا جنم دن منائیں گے؟ کبھی نہیں منائیں گے۔ تو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور اس بات پر سب علماء، مجتہدین، ائمہ کرام، محدثین کا اتفاق ہے۔ آپ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے اندر اختلاف ہے۔ تو یہ چند وجوہات اور چند عقلی دلائل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے، ان سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سیئہ ہے، غیر مسنون ہے، اس کا اسلام کے اندر تصور بھی نہیں ہے۔ اصل میں جو انسان عاشق رسول ہے، محب مصطفیٰ ہے، در حقیقت اگر آپ علیہ السلام کی آپ کا آنا، پیدا ہونا، اس دنیا کے اندر تشریف لانا باعث رحمت ہے، خوشی کا مقام ہے، لیکن یہ خوشی اس انداز سے نہیں منانی چاہیے، بلکہ خوشی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے سے منانی چاہیے۔ جو شخص سیرت طیبہ پر عمل کرتا ہے، در حقیقت وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اس پہ خوشی منا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ۔ اور جو سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنی منمانی سے خوشیاں کر رہا ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہے، قمقمے لگا رہا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق نہیں ہے، اس کو آپ کی آمد پر خوشی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہود و نصارہ کا پیروکار ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جشن عید میلاد النبی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کہاں سے آئی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، راہ راست پر لگائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔